اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ آج ہم سورہ الفتح سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورہ فتح یہ مدنی صورت ہے اور ایک سفر میں نازل ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اور اس صورت میں اسلامک ہسٹری کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، انسیڈنٹ ہے، جس کو کہتے ہیں ٹریٹی آف حدیبیہ، صلح حدیبیہ۔ اس میں اللہ کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صلح حدیبیہ کے بعد واپس تشریف لے جا رہے تھے، ابھی مدینہ میں انٹر نہیں ہوئے تھے، تو یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور راستے میں صلح حدیبیہ کے اوپر صحابہ کرام کے درمیان بھی بحث جاری تھی۔ ان کے دل مطمئن نہیں تھے، ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اس کو ہم کیسے یہ صلح کر کے واپس جا رہے ہیں۔ وہ اس کو اپنی ڈیفیٹ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان کی ہر شرط مانی ہے مکہ والوں کی، اور ہم نے کمپرومائز کیا ہے۔ بعض اوقات جو ظاہری حالات ہوتے ہیں تو ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیہائنڈ دا کرٹن ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کی حکمت جو ہوتی ہے نا بہت سارے کاموں میں، وہ ہمیں بیفور ٹائم نظر نہیں آتی، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں بہت بڑا لاس اور نقصان ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی اپنی حکمت ہوتی ہے، اس کی اپنی اسکیم ہوتی ہے۔ تو جب لوگ یہ سوچتے ہوئے واپس جا رہے تھے، ان کے دل زخمی تھے، بڑے غمگین تھے کہ ہم نے یہ کیسی صلح کی ہے اور کیسا سفر کر کے واپس جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مدینہ میں انٹر ہونے سے پہلے یہ صورت نازل فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کر کے سنایا۔ اللہ کریم کہہ رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو ایک بہت بڑی اور کلیئر فتح عطا فرمائی ہے۔ تو پھر 2 سال کے اندر لوگوں نے دیکھا، ود ان 2 ایئرس، کہ اللہ پاک نے اس کو کیسے فتح مبین بنایا ہے، بہت بڑی اور کلیئر فتح یہ کیسے بنی ہے۔ تو 2 سال کے اندر ہر چیز لوگوں نے دیکھی، اس کا ایکسپیرینس کیا۔ جو کام 19 سال میں نہیں ہو سکا تھا، لاسٹ 19 ایئرس جو کچھ اچیو نہیں ہو سکا تھا، آپ 13 سال مکے کے لگائیں اور 6 سال مدینہ کے، 19 ایئرس کے اندر جو اچیو نہیں ہو سکا تھا، ان 2 سالوں کے اندر اس سے زیادہ ہوا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو بہت بڑی اور کلیئر واضح فتح عطا فرمائی ہے۔ تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ آج میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید ہم صرف بیک گراؤنڈ پہ بات کر سکیں گے، اس کا جو شان نزول ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو میں آپ پوری سٹوری اور پوری ہسٹری آپ کے سامنے اس کی سمری شیئر کرتا ہوں۔ آج کے جو حالات ہیں کافی سملیرٹیز ہیں اس کے اندر، سمجھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ کی جو کتاب ہے نا، یہ قیامت تک کے حالات کو کور کرتی ہے۔ قیامت تک کے لیے جو انسیڈنٹ ہوں گے، جو واقعات پیش آئیں گے، جو گائیڈنس چاہیے ہوگی کسی بھی صورتحال کے اندر، وہ ساری اسی قرآن سے نکلے گی، اسی قرآن سے۔ یہ قیامت تک کے لیے گائیڈنس ہے۔ تو جو سچویشن آج ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں کافی سملیرٹیز ہیں۔ اگر ہم اس کو گو تھرو کریں گے نا، اس کی سمری کو، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العالمین کی اسکیم کیسے کام کرتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 6 سال ہو گئے تھے مسلمان کمپلیٹلی بینڈ تھے، ان کی مکہ میں انٹری نہیں ہو سکتی۔ 6 سال سے مکمل بین تھا، کوئی مسلمان مکہ میں انٹر نہیں ہو سکتا تھا، پابندی تھی۔ اور پھر 1 سال پہلے، یعنی صلح حدیبیہ ہوئی ہے 6 ہجری میں، اور 1 سال پہلے 5 ہجری میں پوری عرب دنیا کا سب سے بڑا حملہ ہوا تھا مدینہ پر۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کولیشن بن کے آئی تھی۔
ساری دنیا ایک محاذ بنا کے اکٹھے ہو کے پورا عرب آیا تھا کہ مدینہ کو ختم کر دیں گے. وہ کہتے تھے اس کو ہم چاروں طرف سے گھیریں گے اور کوئی آپشن نہیں ہوگا ان کے پاس, تو مدینہ کو ختم کر دیں گے. اور بظاہر سچویشن ان کے کنٹرول میں تھی, صورتحال جو ہے نا ان کی فیور میں تھی, اور اتنا بڑا لشکر پہلے عرب میں کبھی تیار نہیں ہوا تھا. سارے ٹرائبز اکٹھے ہو کے آ رہے تھے, اور اندر سے جو وہاں یہودی تھے مدینہ کے وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. ایسی سچویشن پہلے کبھی نہیں بنی, اور مدینہ میں صحابہ کرام جو ہے نا وہ خوف اور ڈر کے مارے, ایسی پریشانی بھی پہلے کبھی نہیں بنی تھی کہ پورا عرب اکٹھا ہو کے آ رہا ہے اور ہمیں وہ فیس کرنا ہے. تو 1 سال پہلے کی یہ صورتحال تھی. مدینہ کو گھیرے میں لے لیا تھا انہوں نے, تو بظاہر کوئی کمپیریزن نہیں تھا, اور کسی کو نہیں نظر آتا تھا کہ اس میں کوئی وے آؤٹ ہو سکتا ہے, کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن جب کوئی سچویشن بن جاتی ہے اور آپ پہ مسلط ہو جاتی ہے, اینڈ یو ہیو ٹو فیس اٹ, پھر جرأت کے ساتھ اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. جو آدمی جو کسی آئیڈیالوجی پہ بلیو کرتا ہے نا, تو وہ اپنی آئیڈیالوجی کے لیے عزت کی موت مر جائے, وہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ ذلت کی زندگی جیے. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب آ گئی ہے تو ہم اس کو فیس کریں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک صحابی کے دل میں بات ڈالی ہے جن کا نام سلمان فارسی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجیشن پیش کرتے ہیں کہ جہاں سے میں آیا ہوں ایران اور فارس کے علاقے میں, تو وہاں ایک جنگ کا طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں. اگر ہم کمزور ہوں تو ہم خندق کھود لیتے ہیں, ٹرنچ جو ہے نا وہ اس کو ڈگ کر لیتے ہیں, تو لوگ اس کو کراس نہیں کر سکتے. تو ہمارے ہاں یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے جنگ کے اندر. عرب میں پہلے کبھی نہیں ہوا, عرب میں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. تو فرسٹ ٹائم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی سجیشن جو کافروں کے ملکوں میں استعمال ہوتی تھی, ایک ایسا طریقہ وے آف فائٹنگ بیٹل فیلڈ کے اندر کافروں کے ملکوں میں استعمال ہوتا تھا, عرب کے اندر پہلے کبھی نہیں ہوا. فرسٹ ٹائم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اپنے ایک صحابی کی سجیشن پر. اچھی لگی آپ کو, ضرورت بھی تھی, تو آپ نے اس کو کر لیا. یعنی مدینہ کی ایک سائڈ پہ باغ تھے, بہت بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں, اس کے اندر آرمی کی موومنٹ جو ہے نا وہ آسان نہیں تھی. ایک سائڈ پہ پہاڑ تھے, ایک سائڈ پہ کہا کہ ہم خود کھڑے ہوں گے, اور ایک سائڈ پہ ٹرنچ کر لیتے ہیں. تو اس طرح 4 سائڈیں جو ہے نا مدینہ کی اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس میں بڑا فائدہ, جو سب سے کمزور سائڈ تھی اس طرف پہ خندق کھود لی گئی. وہ اتنی چوڑی تھی, اتنی گہری تھی کہ اس کو کراس کرنا بھی ممکن نہیں تھا, گھوڑے پہ بھی چھلانگ لگا کے کراس کرنا مشکل تھا, اور جو نیچے گر جاتا تھا اس سے باہر نکلنا بھی مشکل تھا. تو اللہ کریم نے ایسے حالات پیدا فرمائے, انہوں نے مدینہ کو گھیر لیا ہے اور کوئی صورتحال نہیں ہے. لیکن اللہ پاک نے طوفان بھیجے, آندھیاں آئیں, طوفان آئے. تو جس کو کہتے ہیں نا یہ ڈیوائن ہیلپ ہوتی ہے, کہیں سے بھی اللہ بھیج سکتے ہیں. تو آندھیاں اور طوفان ایسے تیز ایک رات کو آئے ہیں کہ ہر چیز اس نے الٹ کے رکھ دی ہے. خیمے اڑ گئے, ختم ہو گئے, ان کی خوراک کے ذخیرے ختم ہو گئے, جانور بھاگ گئے, اونٹ گھوڑے بھاگ گئے. ٹھیک ہے, کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا, تو جس طرف جس کا منہ ہوا ادھر بھاگ گیا. جب صبح اٹھے تو میدان خالی تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے بعد وہ ہم پہ اٹیک نہیں کریں گے, آپ ضرورت پڑے گی تو ہم ہی جائیں گے. تو یہ صورتحال تھی 1 سال پہلے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں دیکھتے ہیں, خواب میں دیکھا آپ نے کہ صحابہ کے گروپ کے ساتھ ہم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. تو خواب کی کوئی بھی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے, لیکن جو نبی کا خواب ہوتا ہے نا یہ وحی کی قسم ہوتی ہے, اشارہ ہوتا ہے اس میں, یہ وحی ہوتی ہے.
تو صبح آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. اب دو پریشانیاں تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. ایک یہ کہ اگر مسلح ہو کے جاتے ہیں, تلواریں سارے لے کے ساتھ جاتے ہیں, تو پھر بھی خطرہ ہے, وہ کہیں گے جنگ کرنے آئے ہو, تو پھر تمہاری انٹری بالکل ہی نہیں ہوگی کہ تم تو لڑنے آئے ہو, جنگ کرنے آئے ہو. یہ کوئی عمرے کا طریقہ ہے؟ اور اگر مسلح ہو کے نہیں جاتے تو پھر بھی خطرہ ہے, اگر وہ اٹیک کر دیں پھر ہم کیا کریں گے؟ تو دونوں پریشانیاں تھیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کر کے اعلان فرما دیا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں, اعلان کر دو جس جس نے جانا ہے ہمارے ساتھ تیار ہو جائے. 6 سال کی پابندی لگی ہوئی ہے, لوگ خانہ کعبہ کو بھی مس کر رہے ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان بھی ہو گیا کہ حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. تو جب اعلان ہوا دائیں بائیں مدینہ کے جو ٹرائبس تھے ان کو بھی پتہ چلا, تو 1400 لوگ جمع ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرنے کے لیے. اب جو لوگ ظاہری اسباب کے حساب سے چیزیں چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہوتی ہے نا جمع تقسیم, وہ مٹیریل چیزوں کو مٹیریلائز کرتے ہیں, اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ریئلسٹکلی چیزوں کو چیک کرنا چاہیے, ہر چیز کو ریئلسٹکلی چیک کرنا چاہیے, لیکن کچھ چیزیں اللہ پہ بھی چھوڑنی ہوتی. وہ جو ریئلسٹک اینالسٹ تھے نا سارے, تو انہوں نے کہا کہ یہ سوئسائڈ ہے, یہ خودکشی ہے, یہ تو دیوانوں والی بات ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مسلح بھی نہ ہوں اور دشمن کے گھر میں جائیں؟ 1 سال پہلے جو آپ کو یہاں مارنے آیا تھا آپ اس کے گھر میں جا رہے ہیں, تو یہ تو خودکشی ہے. تو ہر چیز ظاہری اسباب میں نظر نہیں آتی. کچھ چیزیں اللہ کی اسکیم کے اندر ہوتی ہیں, وہ بیہائنڈ دا کرٹن ہوتی ہیں. تو بہرحال فیصلہ ہو گیا. جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے, اعلان ہو گیا ہم جائیں گے. قافلہ نکلا. ایک مقام ہے جس کا نام ہے ذوالحلیفہ. ذوالحلیفہ جب آپ مدینہ سے آتے ہیں نا مکہ کی طرف, تو وہاں پہ حرم کی باؤنڈری سٹارٹ ہوتی ہے. وہاں پہ احرام باندھ کے مدینہ والے پھر اندر آتے ہیں. آج کل اس کا جو نیا نام ہے وہ بیر علی بھی ہے, بیر علی اس کا نیا نام ہے. تو ذوالحلیفہ جو مدینہ کی سائڈ سے آئیں تو حرم کی باؤنڈری ہے, وہاں پہ احرام باندھ کے اندر آنا ہوتا ہے. تو جب وہاں پہنچے, مدینہ سے 6 میل کا سفر کر چکے تھے, تو سخت ٹینشن کا وہ ماحول ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کچھ ساتھیوں کو ریکی کرنے کے لیے اور انٹیلیجنس رپورٹس کے لیے آپ بھیجا کرتے تھے. تو صحابی کو بھیجا ہوا تھا ذرا حالات کا جائزہ لیں. تو جب آپ وہاں پہنچے, ذوالحلیفہ پہنچے, احرام باندھے, تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلا کہ اس نے واپس آ کے رپورٹ دی کہ مکہ والوں کو خبر ہو گئی ہے اور وہ پوری طرح تیار ہیں. تو ان کا ایک لشکر تو خالد بن ولید کی کمان میں, وہ اس سائڈ سے آ رہا ہے اور دوسرے فلان جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. اب مکہ والوں کے سامنے بھی 2 پریشانیاں تھیں. ایک پریشانی یہ تھی کہ اگر ان کو اندر آنے دیتے ہیں تو پھر ہمارا سارا روب ختم ہو جائے گا. اگر ان کو آنے دیتے ہیں, عمرہ کرنے دیتے ہیں, تو پھر تو ہماری تو ہوا ہی اکھڑ جائے گی. لوگ کہیں گے وہ آئے تمہارے گھر میں جن کو تم 1 سال پہلے مارنے گئے تھے, وہ تمہارے گھر میں آئے, 1400 لوگ آئے اور یہاں پہ طواف کر کے چلے گئے, تم نے روکا ہی نہیں. اور اگر ہم ان کو آنے دیتے ہیں تو ہماری شان کے خلاف ہوگا, اور اگر ہم روکتے ہیں تو ساری دنیا کہے گی کہ یہ تو حرمت والا مہینہ ہے ذوالقعدہ. ذوالقعدہ میں تو قافلوں کو روکا نہیں جاتا. ذوالقعدہ میں تو قافلے حرم کے اندر آتے ہیں, اور یہی تو ان کا مین بزنس تھا. اور پوری دنیا کے لوگ کہیں گے کہ مکہ والوں نے عمرہ کرنے والوں کو روکا اور ان کے ساتھ زیادتی کی, تو پھر یہاں عمرہ کرنے کون آئے گا؟ ہمارا بزنس ختم ہو جائے گا. اب یہ دونوں پریشانیوں کے انہوں نے بھی مشورہ کیا آپس میں, اور فیصلہ پھر یہی ہوا کہ نہیں, ہماری غیرت اور اہمیت کے خلاف ہے کہ ہم اپنے دشمن کو انٹر ہونے دیں. 6 سال سے پابندی لگی ہوئی ہے, تو اب بھی ہم ان کو کوئی رخصت نہیں دیں گے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم لڑیں گے, ان کو روکیں گے, اندر نہیں آنے دیں گے.
تو ان کے بھی دو جو لشکر ہیں نا وہ تیار ہو کے نکلے تھے، ایک اس طرف سے ایک اس طرف سے، اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہم چھیڑ چھاڑ کریں گے، چھاپا ماریں گے، کوئی ایسا کوئی کام کریں گے کہ ان کو پرووک کر سکے، اور جب ہم ان کو پرووک کریں گے وہ ہم سے لڑیں گے تو پھر ہمیں موقع مل جائے گا، بہانہ مل جائے گا۔ آپ میری باتیں سمجھ رہے ہیں نا، کہ ایسی سچویشن کریٹ کریں گے کہ ہم دنیا کی میڈیا کو دکھا سکیں، دنیا کو بتا سکیں کہ نہیں دیکھو جی یہ تو ہیں ہی شرارتی لوگ، سٹارٹ تو انہوں نے کیا تھا، ہم تو جواب دے رہے ہیں۔ تو سچویشن کریٹ کی جاتی ہے تاکہ صورتحال کو اپنی فیور میں کیا جائے۔ تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے ان کو پرووک کریں اور پھر ہم اس کو اپنے حق میں یوز کریں۔ تو ایک رات بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ فوراً جو ہے نا وہ اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں، یہ پالیسی کا حصہ ہوتی ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ چینج کر لیا، یعنی پہلے آپ مدینہ کی طرف سے آ رہے تھے، ذوالحلیفہ سے آپ نے انٹر ہونا تھا، اب آپ اوپر سے ہو کے جدہ والی سائڈ کی طرف سے آپ اس طرف سے آئے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر جدہ سے مکہ جاتے ہیں تو رستے میں حدیبیہ آتی ہے، اس کا نیا نام جو ہے نا شمیسی ہے، اور وہاں سے قافلے اندر آتے ہیں۔ جب جدہ سے مکہ آپ آتے ہیں تو آپ نے اوپر سے لمبا چکر کاٹ کے، یعنی سیکرٹلی کسی کو پتہ نہیں چلا، تو آپ نے روٹ چینج کر لیا۔ تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے، روٹ چینج کرنا جو ہے یہ حکمت ہوتی ہے، یہ بزدلی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے ان کے سارے منصوبے اور جو پلان تھے نا ان کو ناکام کرنے کے لیے روٹ چینج کیا، اور جدہ کی طرف سے ہو کے آپ مکہ کی طرف آئے، اور آپ نے پھر جو ہے نا حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ کے آپ رکے۔ تو ان کو جب پتہ چلا تو ان کی پلاننگ ڈسٹرب ہوگی۔ اب انہوں نے 70 لوگ رات کو بھیجے کہ آپ نے دور سے پتھر مارنے ہیں یا تیر مارنے ہیں، رات کے اندھیرے میں پتہ نہ چلے کون آیا تھا، تاکہ پرووک کریں ان کو، پھر ہمیں موقع ملے۔ تو صحابہ کرام جو گشت پہ تھے تو جب انہوں نے تیر اور پتھر شروع کیے، رات کا اندھیرا تھا، تو ان کو پہلے بتایا گیا تھا کہ آپ نے الرٹ رہنا ہے، تو ان کو پکڑ لیا گیا، 70 لوگوں کو پکڑ لیا، اور وہ ان کی شرارت ناکام ہو گئی۔ دوسری رات کو 80 بندے آئے اور انہوں نے دوسری طرف سے یہ کام کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی پکڑ لیا گیا، وہ بھی قابو میں آ گئے۔ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے جو
1400 ساتھی ہیں، جنگ کا سامان بھی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایمان اور شان اور عزت کے خلاف ہوتی ہیں، پھر وہاں پہ اسباب نہیں دیکھے جاتے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ہمارے نمائندوں کو شہید کر دیا گیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اکٹھا کر لیا اور آپ نے سب سے بیعت لی، سب سے ایگریمنٹ کیا کہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو اور معاہدہ کرو، ایگریمنٹ کرو کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ کوئی لڑنے کی صورت بنتی ہے؟ یعنی جو لوگ وہ مدینہ سے چلے تھے تو کہہ رہے تھے نا خودکشی ہے، اگر ان کے حساب سے دیکھیں کوئی سینس بنتی ہے لڑنے کی؟ 1400 بندہ ہے اور لڑائی کا کوئی سامان نہیں ہے آپ پاس، اور دشمن کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جرأت کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں، وہ آپ کی تاریخ ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر، جو ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ، کبھی بھی کسی ایمبیسیڈر کو قتل نہیں کیا جاتا۔ ایمبیسیڈر کو مارنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ملک، اس اسٹیٹ کے خلاف جنگ کا اعلان۔ تو حضرت عثمان کے بارے میں جب پتہ چلا کہ ان کو شہید کر دیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیعت کا ذکر موجود ہے یہاں پہ، آگے جب اس صورت کو ہم پڑھیں گے تو اس کا ذکر موجود ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کی جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان، ٹھیک ہے، موت نظر آ رہی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اللہ اس کے رسول کی رضا پہ راضی ہیں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ جو آپ حکم دیں گے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی جو نہتے تھے، غیر مسلح تھے لیکن نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ پاک نے ان کی تعریف کی ہے یہاں پہ کہ جنہوں نے اپنی جان کو پیش کیا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، حضرت عثمان واپس آ گئے۔ بہرحال پھر کیا ہوا کہ انہوں نے سہیل بن عمر کو، ان کا ایک اور بڑا سردار تھا، تو سہیل بن عمر کو حضرت عثمان کے بعد بھیجا کہ آپ ہماری طرف سے جا کے بات کریں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ سہیل آ رہا ہے مذاکرات کے لیے، تو یہ جو نام ہوتے ہیں یا جو کسی بندے کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، اس کے حساب سے گیس کرنا، اس کو کہتے ہیں شگون، نیک شگون لینا، گیس کرنا۔ اور پھر اللہ کے نبی تو نبی ہوتے ہیں، پرافسی میں اور فور کاسٹ میں یہی فرق ہوتا ہے۔ جو پرافسی ہوتی ہے نا وہ اوتھینٹک ہوتی ہے، اور جو فور کاسٹ ہوتی ہے نا وہ اندازہ ہوتا ہے۔ مثلا ہم موسم کو دیکھتے ہیں، ہوا کو دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں ویدر کیسا ہے تو ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بارش ہوگی، یہ فور کاسٹ ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی۔ لیکن جو نبی کی طرف سے خبر آتی ہے نا وہ پرافسی ہوتی ہے، اور وہ یعنی اندازہ نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سہیل آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے معاملے کو ہمارے لیے سہل کر دیا ہے۔ سہیل سہل سے ہے نا، آسانی پیدا کر، اللہ آسانی پیدا فرمائیں گے۔ سہیل کے نام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک شگون لیا کہ اس کا نام سہیل ہے، تو اللہ کریم ہمارے لیے سہولت پیدا فرمائیں گے۔ مذاکرات ہوئے، چیزیں طے ہو گئی، اور جو چیزیں طے ہوئیں وہ کیا تھیں؟ ٹوٹلی ساری کی ساری مکہ والوں کی فیور میں، ٹوٹلی۔ اور وہاں پہ جو شرطیں طے ہوئی نا، تو ان میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، 10 سال تک لڑائی نہیں کریں گے، نہ ہم اٹیک کریں گے نہ آپ اٹیک کریں گے۔ فوراً مان لیا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگر ہمارا مکے کا کوئی بندہ مسلمان ہو کے آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کو واپس کریں گے، یہ کنڈیشن ہے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی بندہ اسلام چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ ٹوٹلی ون سائیڈڈ تھی نا یہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی مان لیا۔ بعد میں جب ہو گیا نا مذاکرات آپس میں، تو
تو حضرت عمر جیسے لوگ بھی باقی سب انہوں نے کہا یہ کیسی شرط ہے کہ آپ کا کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم واپس کریں گے اور ہمارا کوئی جائے گا تو آپ واپس نہیں کریں گے؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا پریشان نہ ہو، جو ان کا ہمارے پاس آئے گا نا ہم واپس کریں گے، اللہ اس کے لیے رستے پیدا فرمائیں گے، اور جو ہمارا کوئی چلا بھی گیا نا تو وہ پھر ہمارا تھا ہی نہیں، تو اس کے لیے پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہمیں چھوڑ کے جائے گا وہ ہمارا ہے ہی نہیں، لہذا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی جس کو آپ کا درد نہیں نہ ہوتا، جس کو آپ کی تکلیف نہیں ہوتی، جس کو آپ کے خون پہ ترس نہیں آتا، اور جس کو آپ کی لاشیں دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اور جس کو آپ کی عزتیں لوٹتی دیکھ کے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ آپ کا نہیں ہوتا، اس میں پریشانی والی بات نہیں ہوتی۔ فرمایا جو ہمیں چھوڑ کے جائے گا دوسرے کیمپ میں وہ ہمارا تھا ہی نہیں، اس لیے اس کی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، اور جو ان کا آئے گا اور ہمیں واپس کرنا پڑے گا اللہ اس کے لیے راستے پیدا فرمائیں گے، پریشان نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ جتنے بھی قبیلے ہیں دائیں بائیں، یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہے نا، میں قبائل کو سمجھنے کے لیے آج کے سینیریو میں چھوٹے چھوٹے ملک کہہ رہا ہوں، یہ جتنی بھی اسٹیٹس بنی ہوتی ہیں تو وہ قبائل تھے اس زمانے میں، ٹرائبل سسٹم تھا۔ انہوں نے کہا جو قبیلہ بھی، جو ملک بھی، ان کو آزادی ہوگی، کوئی ہمیں جوائن کرنا چاہے تو آپ اعتراض نہیں کریں گے، اور جو کوئی آپ کو جوائن کرنا چاہے ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، اور کہا کہ ابھی یہاں اسی وقت تم یہاں سے واپس جاؤ گے، حرم کے اندر نہیں آؤ گے، عمرہ ادا نہیں کرو گے، اگلے سال آنا، اور 3 دن کا وقت ہوگا تمہارے پاس۔ ہم مکہ والوں سے کہیں گے کہ 3 دن کے لیے باہر نکل جاؤ، اور تم 3 دن عمرہ کر لیں تاکہ لڑائی نہ ہو آپس میں، اور 3 دن کے بعد واپس جاؤ گے۔ آج نہیں آ سکتے، ہماری عزت کے خلاف ہے، ہم تمہیں اجازت دیں، تمہیں یہاں سے واپس جانا پڑے گا، اور اگلے سال آؤ گے عمرہ کرنے کے لیے 3 دن کی اجازت ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری شرطیں مان لی، کہا ٹھیک ہے۔ صحابہ کے اندر بڑی بے چینی تھی کہ یہ کیسی شرطیں ہم مان رہے ہیں، جو وہ کہتے جا رہے ہیں ہم مانتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر جیسے لوگ حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی ہم حق پر نہیں ہیں، فرمایا حق پر ہیں۔ وہ باطل پہ نہیں ہیں، فرمایا باطل پر ہیں۔ تو عرض کیا کہ جب ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں تو اتنی ذلت کے ساتھ یا اتنے دب کے ہم ان کے ساتھ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اس ایگریمنٹ کا کیا فائدہ ہو، کیا مطلب ہے؟ ہم یہاں سے کیسے واپس جائیں گے؟ اسی طرح باقی صحابہ بھی آپس میں وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ کیسی صلح ہم کر رہے ہیں۔ ابھی سائن نہیں ہوئے تھے، شرطیں طے ہو گئی تھی، تو سہیل بن عمر جو مذاکرات کر رہا تھا نا، اس کا اپنا بیٹا مکہ میں مسلمان ہو گیا تھا، اس کو قید کر کے رکھا ہوا تھا، پاؤں میں ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی ہوئی تھی۔ وہ کسی طریقے سے قید سے بھاگ کر اس کو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب آئے ہوئے ہیں، تو دل میں بے چینی ہوتی ہے نا کہ مدینہ تو دور ہے، ابھی تو ہمارے بارڈر پہ آئے ہوئے ہیں، تو دل میں بے چینی تھی، کوشش کر کے وہ قید سے نکلا، بھاگ کر وہ نبی علیہ السلام کے کیمپ میں پہنچ گیا۔ شور مچ گیا، جناب ابو جندل آ گیا، سہیل بن عمر کا بیٹا، تو اس نے ادھر ہی روک دیا۔ سہیل بن عمر اس نے کہا نہیں، شرطیں طے ہو گئی ہیں، ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ واپس کرو گے، تو واپس کرو۔ تو آپ نے فرمایا ابھی سائن نہیں ہوئے، دستخط نہیں ہوئے، ابھی مور نہیں لگی، ابھی تو مذاکرات۔ اس نے کہا نہیں، باتیں طے ہو گئی ہیں، مور لگتی رہے گی، یہ واپس کرنا پڑے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی خاطر کہ یہ ہمارا اگریمنٹ چلے، تو ابو جندل کے بھی صبر کا امتحان تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگری کیا، ابو جندل کو واپس کیا، کہا نہیں یہ واپس جائے گا۔ وہ بیچارے رو بھی رہے تھے، اور یہ بڑی ایموشنل سچویشن تھی وہاں پہ، صحابہ بھی رو رہے ہیں، ابو جندل بھی رو رہے ہیں کہ ایک آدمی جو قید میں پڑا ہوا ہے، ظلم برداشت کر رہا ہے، وہ نکل کے آ گیا ہے تو ہم اس کو کیوں واپس کر رہے ہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا کہ ابو جندل کے لیے اللہ رستے پیدا فرمائیں گے، ابو جندل کے لیے اللہ رستے پیدا فرمائیں گے۔ تو واپس کر دیا۔ وہ رستے میں تھے تو جو لوگ ان کو لے کے مکہ واپس جا رہے تھے نا، تو رستے میں وہ ان سے بھی بھاگ گئے، اور بھاگ کے پھر جو ریڈ سی ہے، بحر احمر، تو اس کے کنارے پہ جنگلوں میں چلے گئے۔ لیکن وہ جو ٹریڈ وے تھا نا، سمندر سے جو مکہ میں تجارت ہوتی تھی، وہ اسی رستے سے ہوتی تھی۔
جو سمندر سے جو ان کی بندرگاہ تھی وہاں سے جو مکہ میں سامان آتا تھا نا وہ اسی راستے سے آتا تھا، تو ابو جندل اسی جنگل میں چلے گئے۔ بعد میں ایک اور صحابی ابو بصیر نام تھا ان کا، تو وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی مکہ والوں کے ظلم سے بھاگے، مدینہ جا نہیں سکتے تھے اس لیے کہ پابندی ہے، شرط جو ہے نا وہ طے ہوئی ہے، تو وہ بھی بھاگ کر ابو جندل کے پاس چلے گئے، ابو بصیر بھی۔ پھر جس کو بھی پتہ چلتا کہ وہاں پہ ہمارا ایک گروپ ہے، ٹھیک ہے، وہ جنگلوں میں چھپا ہوا ہے، تو جو بھی مسلمان ہوتا وہ مدینہ جانے کے بجائے وہ ابو جندل کیمپ میں چلا جاتا، ابو بصیر اور ابو جندل کے پاس چلا جاتا۔ 70 بندے وہاں جمع ہو گئے، 70 بندے اکٹھے ہو گئے۔ ان کی بات بعد میں کرتا ہوں میں۔ اب وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم یہاں سے واپس جائیں گے اور ایگریمنٹ کے مطابق اگلے سال عمرہ کریں گے، یہیں پہ اپنے اونٹوں کو ذبح کرو اور ہم یہیں سے واپس جا رہے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ ہم یہاں سے واپس جائیں گے، اپنے سر منڈالو ادھر ہی اور اونٹ ادھر ہی ذبح کرو، ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں، تو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے دور رسالت میں، آپ کی پوری زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی حکم دیا ہو، کوئی ایک بندہ بھی نہیں اٹھا۔ جو ایموشن تھے نا ان کے، جو کیفیت تھی جذبات کی، وہ اس طرح کی تھی۔ اتنی پریشانی دل پہ چھائی ہوئی ہے کہ یہ ابو جندل کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے کیسا معاہدہ کیا، تکلیف تھی دل کے اندر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہو کے حضرت ام سلمہ کے خیمے میں چلے گئے، وہ ساتھ تھی، جا کے بتایا کہ یہ ایسا ہوا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ ایسا کریں، وہ اس وقت دکھ میں ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا جانور ذبح کریں اور حلاق کو بلائیں، بال کاٹنے والے کو، اس کو کہیں کہ میرے بال کاٹے، اور آپ جو ہیں جب ان کے سامنے کریں گے تو ہر بندہ آپ کو فالو کرے گا۔ تو حضرت ام سلمہ کی تجویز پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیمے سے باہر تشریف لائے، اپنے حلاق کو بلایا، بال کٹوائے، اونٹ ذبح کیا، سب لوگوں نے اٹھ کے قربانیاں کی اور سب لوگوں نے بال کاٹے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے جذبات میں تھے کہ جب ہم ایک دوسرے کے بال کاٹ رہے تھے نا تو ایسے غصے کے ساتھ لگے ہوئے تھے کہ کتنے سروں کو ہم نے زخمی کیا، غصے سے اس طرح پھرتے تھے۔ تو کچھ نے بال کاٹے، کچھ نے شیو کی۔ یہ دونوں باتیں صلح حدیبیہ کے سفر میں موجود ہیں کہ کچھ نے بال کاٹے، ٹریمنگ کی، اور کچھ نے شیو کی۔ تو قرآن نے بھی دونوں آپشن دیے ہوئے ہیں، لہٰذا دونوں جائز ہیں، کوئی شیو کر دے یا کوئی ٹرم کرے۔ اب وہاں سے واپسی ہوئی ہے، سب نے قربانیاں کر دی ہیں، لیکن کوئی آپس میں اس طرح نا بات چیت نہیں کر رہا۔ لوگ واپسی کے سفر میں ہیں لیکن جذبات میں ایسے دل نہیں کر رہا کسی سے بات کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی غصے کی کیفیت ایسے ہوتی ہے، دل نہیں کر رہا۔ لوگ رستے میں بھی کوئی ایک دوسرے سے بات، یار یہ کیا ہو رہا ہے، یار یہ کیا ہوا، یار یہ کیا ہوا۔ تو ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، یہ صورت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بڑی فتح عطا کی ہے۔ یہ جو آپ حدیبیہ سے واپس مڑے ہیں، یہاں جو ایگریمنٹ کیا ہے، ہم نے آپ کو بڑی فتح عطا کی۔ اب وہ بڑی فتح کیسے ہے؟ سب سے پہلی بات، فرسٹ ٹائم مکہ والوں نے مدینہ کو اسٹیٹ تسلیم کیا۔ اس سے پہلے تو ان کو اسٹیٹ ہی نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے باغی گروہ ہے، وہ کہتے تھے ایک باغی گروہ ہے، ہم اس کو کچل دیں گے۔ تو جس کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس کو اسٹیٹ مان کے ایگریمنٹ کر رہے ہیں نا، تو فرسٹ ٹائم مدینہ کی حیثیت کو مانا انہوں نے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا۔ اور اس کے بعد وہ اسلام کو دین نہیں مانتے تھے، وہ دین نہیں مانتے تھے، یہ باقی لوگ ہیں، ان کے کچھ خیالات ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کو دین مانا۔ تم اپنے دین پہ عمل کر سکتے ہو، اسلام کو ایز اے دین انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور مدینہ کو ایز اے اسٹیٹ انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ اور پھر اس سے بڑا جو میں نے پہلے بات عرض کی کہ 19 سال میں اتنا فائدہ نہیں ہوا اور لوگ مسلمان ہوئے جتنے 2 سال میں ہوئے۔ یعنی اب سارے قبیلے آزاد ہیں، کوئی مدینے میں آ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل رہا ہے، کوئی مکے والوں کے ساتھ جا کے مل رہا ہے، تو قبیلوں کے لیے آزادی ہو گئی ہے، تو ان کے لیے بھی آزادی ہو گئی ہے مسلمانوں کے لیے۔
اب یہ جدھر چاہتے ہیں سفر کرتے ہیں، کبھی اس کو دعوت دے، کبھی اس کو دعوت دے، کبھی ان کے ساتھ تعلقات بنا، ان کے ساتھ تعلقات بنا. لوگ مسلمانوں سے مل کے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ایک آزادی کا ماحول ہے، جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے. تو 2 سالوں میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے 19 سالوں میں نہیں ہوئے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو بڑی فتح قرار دیا ہے. اور پھر 2 سال کے اندر اندر یہ ایگریمنٹ ٹوٹا کیسے؟ جو 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا تھا ٹوٹا کیسے؟ اب جو 70 لوگ جنگل میں تھے نا، تو کوئی بھی ان کا قافلہ آتا تھا ٹریڈ مکہ والوں کا، تو سمندر سے جیسے نکلتے تھے وہ راستہ روک لیتے تھے، نہیں جانے دیں گے بھائی. تو ٹریڈ کٹ گئی، سمندری راستے سے جو تجارت ہوتی تھی مکہ والوں کی وہ ختم ہو گئی. اب وہاں 70 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ حملہ کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، اور اس راستے سے کوئی قافلہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا بھائی ہم ادھر سے نہیں جائیں گے، سیف نہیں ہے. تو ٹریڈ جو ہوتی ہے نا کسی بھی اسٹیٹ کی، کسی ملک کی، یہ جان ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. تو جو سمندر کے راستے سے بزنس ہو رہا تھا وہ بند ہو گیا. اب وہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، کہا کہ ہم اس معاہدہ ختم کرتے ہیں، آپ پلیز ان 70 کو واپس مدینہ بلا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلے شرط یہ تھی نا کہ آپ واپس کریں گے جو آپ کے پاس آئے گا. انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ان کو واپس بلا لیں، ہم واپس نہیں مانگتے، پلیز ان کو کہیں کہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو لیٹر بھیجا تھا، آپ مدینہ واپس آ جائیں. تو جب لیٹر پہنچا تھا تو ابو جندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ مدینہ نہیں پہنچ سکے. لیٹر کے بعد وہ مدینہ نہیں پہنچ سکے، لیکن ابو بصیر اور باقی ساتھی جو ہیں وہ مدینہ چلے گئے. تو بعد میں مکہ والوں کی طرف سے خلاف ورزی ہوئی اس کی 2 سال کے بعد. انہوں نے کچھ قبیلوں پر اور کچھ کافروں پہ حملے کیے، تو ان کی طرف سے خلاف ورزی ہوئی، تو معاہدہ ٹوٹ گیا. جب معاہدہ ٹوٹا تو پھر جب مکہ پہ حملہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ہجری کو، 6 ہجری کو یہ ہوا ہے، 2 سال کے اندر اندر ان کی طرف سے ٹوٹ گیا. اور 8 ہجری کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پہ حملہ کیا ہے اس کو واپس لینے کے لیے. تو آج صورتحال یہ ہے کہ 2 سالوں کے اندر اندر جب عمرہ کرنے گئے تھے تو صرف 1400 بندے تھے، اور 2 سال کے بعد جب مکہ کے لیے نکلے ہیں تو 10,000 کا لشکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. مکہ جو ہے نا وہ جنوب کی سائڈ ہے. جب ان سے ایگریمنٹ ہو گیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساؤتھ سائڈ سے سیف ہو گئے. اب 10 سال کا ایگریمنٹ ہے، ان کی طرف سے خطرہ نہیں ہے. آپ نے جو باقی سائڈیں ہیں نا ادھر سارا توجہ کی، فوکس کیا شمال کی طرف، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، باقی ادھر یہ سائڈ اب سیف ہے. یہ فائدے ہوئے اس ایگریمنٹ کے، ٹریٹی کے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر میں نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، اتنا نقصان ہو گیا، اور بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم ڈیفیٹ ہو گئے ہیں، بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑی ذلت ہوئی ہے ہماری، لیکن اس کے اندر اللہ کی طرف سے اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی اپنی اسکیم ہوتی ہے. اور اس نقصان کے اندر کتنے فائدے ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں. آپ اپنے پرنسپل سے پیچھے نہیں ہٹے، آپ نے اپنے پرنسپل پہ سٹینڈ کیا ہے، لیکن جو حکمت ہے اللہ رب العالمین کی اس نے آپ کو پھر فائدہ پہنچا دیا. تو یہ صلح حدیبیہ کا بیک گراؤنڈ ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم سورت کا آغاز کریں گے. تو جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے وہ ساری باتیں اس کے اندر بھی موجود ہیں. اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.